فیصل نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، جہاں تک میرا خیال ہے انسپکٹر صاحب، کوئی بھی قاتل ایسا نہیں جو لاش کے سر کو اپنے گھر ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ تو جنگلی آدم خور قبیلوں کے لوگ کرتے ہیں کہ دشمن کا سر کاٹ کر اپنے دروازوں میں لٹکا دیا، مگر یہاں تو کسی جنگلی آدم خور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسپکٹر نے کہا، اور پھر کسی کو گورکھن غریب سے کیسی دشمنی ہو سکتی ہے؟ فیصل نے جواب دیا، جی ہاں، بھلا ایک محنتی اور غریب گورکھن، اس سے کسی کو کیا دشمنی ہوگی؟ انسپکٹر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، گورکھن کے قتل اور لاش کے سر کھو جانے کا معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اس سلسلے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر کبھی آپ کو لاش کے سر کے بارے میں کوئی بھنک بھی پڑے تو ہمیں ضرور اطلاع کر دیجیے گا۔ فیصل نے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا، ضرور ضرور انسپکٹر صاحب، میں اسے اپنا فرض سمجھ کر ادا کروں گا۔ میں ایک شریف شہری ہوں، اور ایک شریف امن پسند شہری کی طرح پولیس کے ساتھ قانون کے تحفظ کے لیے پورا تعاون کروں گا۔ انسپکٹر نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ فیصل نے اس سے ہاتھ ملایا اور اس سے رات کے کھانے کا پوچھا، کیا رات کا کھانا تناول نہیں فرمائیں گے میرے ساتھ؟ نہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے دفتر جا کر بڑا کام کرنا ہے اس قتل کے سلسلے میں۔ جیسی آپ کی مرضی، ورنہ اس غریب خانے میں کھانا آپ کے لیے ہر دم حاضر رہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پھر کبھی صحیح، شاید آپ کے پاس مجھے پھر آنا پڑے گا۔ میرے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں انسپکٹر صاحب۔ اچھا، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔ انسپکٹر کو رخصت کرنے کے بعد ڈاکٹر فیصل نے دروازہ بند کیا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ انسپکٹر نے یہ کیوں کہا کہ شاید آپ کے پاس مجھے پھر آنا پڑے۔ اس فکرے سے انسپکٹر کا مطلب کیا تھا؟ کیا اسے شک تو نہیں پڑ گیا؟ کہیں اسے علم تو نہیں ہو گیا کہ ڈاکٹر ہی گورکھن کا قاتل ہے اور وہ کسی مناسب ثبوت کی تلاش میں ہو؟ لیکن انسپکٹر کو ثبوت سوائے لیبارٹری کے اور کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ وہاں ایک مرتبان میں گورکھن کا کٹا ہوا سر پڑا ہے۔ اس کا بھی ڈاکٹر نے حلیہ بدل کر رکھ دیا ہے، اور اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گورکھن کا سر ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ ڈاکٹر پر مقدمہ چل سکتا تھا اور تشدد کے ذریعے اس سے گورکھن کے قتل کا اقرار بھی کروایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر فیصل تشدد کے خیال سے کانپ گیا۔ اس نے سر کو جھٹک کر اس قسم کے خیالات سے چھٹکارا حاصل کیا اور غیر ارادی طور پر اوپر لیبارٹری میں آ گیا۔ آج بھی وہ اور ڈاکٹر ارشد صبح سے لے کر شام تک لاش کا آپریشن کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر اسٹریچر پر رکھی ہوئی بہت لمبی چوڑی لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لاش کو ابھی سر نہیں لگا تھا، بازو اور ٹانگیں جوڑ دی گئی تھیں، صرف ایک بازو کا کچھ حصہ جوڑنا باقی رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر بڑی دیر تک لاش کے جڑے ہوئے اعضاء کو دیکھتا رہا۔ اس کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ وہ ایک نئے انسان کو تخلیق کر رہا ہے اور یوں ایک عظیم عالی شان کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ اسٹریچر پہ پڑے چھوٹی رگوں اور کھال کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، فرش پر جمے ہوئے خون کے نشان بھی پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے گیلا تولیہ لے کر فرش پر سے خون کا نشان پوچھنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر پولیس سے ملاقات کا یہ ایک نفسیاتی رد عمل تھا۔ حالانکہ لاش سامنے اسٹریچر پر پڑی تھی اور گورکھن کا کٹا ہوا سر مرتبان میں رکھا ہوا تھا، اس نے رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر دیا اور صابن سے ہاتھ دھو کر تولیے سے انہیں خشک کرتا ہوا مرتبان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس مرتبان میں گورکھن کا سر اسپرٹ میں ڈوبا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیمواں تھیں، ہونٹ بھی ذرا ذرا کھلے تھے جن سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ ماتھے پر بال چپکے تھے اور آنکھوں میں ایک حیرت اور وحشت نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گردن کے کٹتے وقت گورکھن کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آ گیا ہو، مگر اس کے ساتھ ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ جہاں تک ڈاکٹر کا خیال تھا، ایسا ہونا ممکن تھا، کیونکہ ٹیکے کی سوئی کے بدن میں چبھتے ہی گورکھن کا نیند سے بیدار ہو جانا ایک
कुदरती बात थी, लेकिन दवाई इस कदर मौलिक थी कि उसने 1 सेकंड के अंदर ही अंदर उसे बेहोश कर दिया। डॉक्टर ने बत्ती बुझाई, लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर ताला लगाया और नीचे कमरे में आकर दीवान में लेट गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। उसने देखा कि मेज पर क्या हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं किताब औंधी पड़ी थी। इंस्पेक्टर पुलिस इसी मेज के करीब सोफे पर बैठा था। इसका मतलब है कि उसने इस किताब को शेल्फ से निकाल कर पढ़ा था। आखिर इंस्पेक्टर ने यही एक खास किताब शेल्फ से क्यों निकाली? डॉक्टर फैसल को किस्म किस्म के औहाम ने घेर लिया। उसे खामख्वाब शक होने लगा था कि शायद इंस्पेक्टर उसके नए इंसान बनाने के राज से वाकिफ हो गया है और अब किसी मुनासिब सबूत के इंतजार में है। वरना वो ये क्यों कहता कि उसे किले में शायद दोबारा आना पड़े, और दूसरे वो खास तौर पर एक ऐसी किताब शेल्फ से निकाल कर क्यों पढ़ता जिसका ताल्लुक उस अनोखे तजुर्बे से था जो डॉक्टर फैसल अपनी लेबॉर्ट्री में कर रहा था। डॉक्टर फैसल इस किस्म के परेशान कर देने वाले ख्यालात से उकता कर अपनी ख्वाबगाह में आ गया। बिस्तर पर नीम दराज होकर उसने नींद लाने वाली गोलियां खा लीं और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त बूढ़ा मुलाजिम अंतरी राहदारी की रोशनी गुल करके दूसरी मंजिल पर लेबॉर्ट्री के बंद दरवाजे के करीब से गुजरा तो उसे अंदर किसी शख्स की आहें भरने और सरगोशियां करने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े ने कान लेबॉर्ट्री के दरवाजे से लगा दिए। उसे यूं लगा जैसे कोई शख्स बड़ी दर्दनाक आवाज में बैन कर रहा है। अगरचे वो डर गया, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ऊपर रोशनदान के पास जाकर देखे कि अंदर कौन है और क्या हो रहा है। अंतरी चुपके से लेबॉर्ट्री के स्टोर रूम की सीढ़ियां चढ़कर रोशनदान के पास आया और उसके शीशे के साथ लगकर अंदर झांकने लगा। लेबॉर्ट्री में अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में खिड़की के शीशों में से आती सितारों की हल्की हल्की पुरस्रार रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। अंदर जो उसने मंजर देखा वो बूढ़े अंतरी का खून मुंजमद कर देने के लिए काफी था। उसने एक सर कटी लाश देखी जो मर्तबान के पास खड़ी कटे हुए सर को बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी और हौले हौले कुछ बातें भी कर रही थी। उसके कानों में सिर्फ सरगोशियों की आवाज आ रही थी। अल्फाज उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। बूढ़ा अंतरी रोशनदान के शीशे से लगा उस सरकटी लाश को देखता रहा। लाश अचानक फिजा में गायब हो गई। अभी बूढ़ा अंतरी गौर ही कर रहा था कि लाश अंधेरे में कहां चली गई कि वहां एक दिलखराश मंजर उभरा। उसने देखा कि चारपाई पर एक हट्टा कट्टा बड़े सर वाला आदमी सो रहा है। बूढ़े अंतरी को इसके खराटों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सोए हुए आदमी को साफ पहचान लिया। वो कस्बे के कब्रिस्तान का गोरखन था। दफतन एक जानिब से डॉक्टर फैसल का साया नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में टीका लगाने वाला सिरिंज था। डॉक्टर ने एक पल को इधर उधर देखा और पलक झपकते में सोए हुए गोरखन के बाजू में सिरिंज की सुई चुबो दी। सोए हुए गोरखन ने 1 सेकंड के लिए झुरझुरी सी ली और फिर वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जब उसे अच्छी तरह से हिला जुला कर ये इत्मीनान कर लिया कि गोरखन पूरी तरह से बेहोश हो चुका है, तो उसने लंबे कोट के अंदरूनी जेब में से एक लंबा तेजधार आला निकाला और गोरखन की गर्दन पर उसकी धार रखकर ऊपर से दोनों हाथों से एकदम दबाव डाला। दबाव का पड़ना था कि गोरखन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से गर्दन थैले में डाली और उसे उठाकर लेबॉर्ट्री की खिड़की से बाहर निकल गया। उसके जाते ही गोरखन की सरकटी लाश ने हरकत की। लाश चारपाई पर से उठी और कमरे में चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। फिर वो खिड़की के पास आकर रुक गई। थोड़ी देर वहां खिड़की के पास रुकने के बाद वो भी डॉक्टर के पीछे पीछे खिड़की के बंद शीशों में से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। उसके बाद लेबॉर्ट्री में धुंध छा गई। अब जो बूढ़े अंतरी ने देखा
تو وہاں نہ ڈاکٹر تھا، نہ گورکھن اور نہ ہی چارپائی۔ یہ ڈرامہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا تھا، اور اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو کیا گورکھن کا قاتل ڈاکٹر فیصل تھا؟ بوڑھے انتری کے ذہن میں یہ سوال اونچی آواز میں گونجنے لگا۔ وہ اسٹور روم کی سیڑھیاں اتر کر راہداری میں آ گیا اور یہاں سے گزر کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر پڑ گیا۔ اس نے لیبارٹری میں جو کچھ بھی دیکھا تھا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ گورکھن کو ڈاکٹر نے ہلاک کیا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ مرتبان میں پڑے ہوئے بڑے سے سر کی شکل تو گورکھن سے بے حد ملتی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ ڈاکٹر فیصل نے گورکھن کو پہلے ٹیکا لگا کر بے ہوش کیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر مرتبان میں رکھ دیا۔ اس خیال سے وہ لرز اٹھا کہ ڈاکٹر پرانے قلعے میں ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے، مگر وہ ڈاکٹر فیصل سے بچوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس نے اس یتیم بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالا تھا۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ آج کا دن لاش کے آخری آپریشن کا دن تھا۔ ڈاکٹر فیصل اور ارشد صبح سے لیبارٹری میں گھسے کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے وہیں کھایا تھا۔ اسٹریچر پر پوری لاش پڑی تھی اور دونوں ڈاکٹر پورے انہماک سے لاش کے دھڑ کے ساتھ گورکھن کا سر لگا رہے تھے۔ یہ کام انتہائی پیچیدہ اور محنت طلب تھا۔ گردن کی چھوٹی بڑی سینکڑوں رگوں کو آپس میں جوڑنا اور جوڑ کر بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے ٹانکے لگانے تھے۔ دونوں ڈاکٹر بڑی مہارت کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران میں وہ بالکل خاموش تھے۔ لیبارٹری میں صرف ان کی قینچی چلانے کی کبھی کبھی آواز ابھرتی تھی۔ ان کے ماتھوں پر سردی کے باوجود پسینہ آیا ہوا تھا جسے وہ تولیے سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں شام ہو گئی اور دونوں ڈاکٹر تھکاوٹ سے چور ہو گئے۔ ان کی انگلیاں پتھر کی ہو گئی تھیں اور اب کام نہیں کر رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے کام بند کر دیا، لیبارٹری سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلے اور تالا لگا کر نیچے آرام کمرے میں آ گئے۔ یہاں بوڑھے ملازم انتری نے پہلے ہی سے کافی کی ٹرے لگا دی تھی۔ ڈاکٹر فیصل نے اپنے اور ارشد کے لیے کافی بنائی۔ ارشد نے کافی کا گرم گرم گھونٹ پیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر فیصل، گورکھن کی ہلاکت کا معمہ اب بڑا پراسرار ہوتا جا رہا ہے۔ غضب تو یہ ہے کہ قاتل اس کا سر کاٹ کر لے گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ہماری ہی طرح کام کر رہا ہے۔ فیصل نے ایک بھرپور کہکہ لگایا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ارشد۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارا حریف پیدا ہو گیا ہے جو کہیں ہماری طرح اپنی لیبارٹری میں چھپا ہماری ہی طرح کسی لاش کے دھڑ کے ساتھ گورکھن کا سر جوڑ رہا ہو۔ کیسی عجیب سی بات ہے۔ ارشد نے سنجیدگی سے کہا، یہ کہو کہ انسپیکٹر پولیس کو تم پر شک کیوں ہوا؟ ڈاکٹر فیصل نے ارشد کو مزید فکر مند کرتے ہوئے کہا، اسے تو ہم دونوں پر شک ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس رات انسپیکٹر نے تمہیں بھی میرے ساتھ ہی قبرستان سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا ارشد۔ ارشد نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسے شک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ نہیں ارشد، ثبوت تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس، مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پولیس کیسی ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سراغ ہی ملنا ہوتا ہے بس، باقی کیس وہ خود بخود تیار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کا حملہ کامیاب رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ارشد کو پریشان کرے اور اس فکر میں مبتلا کر دے کہ پولیس کی ڈائری میں اس کا نام بھی درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل کو یقین تھا کہ اس طرح ڈاکٹر ارشد پوری طرح اس کے قابو میں آ جائے گا اور اس کا رازدار بن جائے گا۔ اپنی طرف سے تو اس نے ارشد کو مکمل طور پہ اپنی جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب ارشد چاہے بھی تو ڈاکٹر فیصل کے جال سے نکل نہیں سکتا تھا۔
اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ ارشد کمزور طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ ڈاکٹر بڑا قابل تھا مگر کردار کے اعتبار سے بڑا کمزور انسان تھا۔ اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ ڈاکٹر فیصل کو اس کی برائیوں سے روک سکتا، بلکہ الٹا وہ خود ان برائیوں میں ڈاکٹر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ارشد کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح سے پھنس گیا ہے اور پولیس کی نگاہوں میں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب تک پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آتا وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ ارشد صرف یہی جرم لے کر بیٹھا تھا کہ وہ لاشیں کاٹ کر ایک انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ ڈاکٹر فیصل گورکھن کا خون کر چکا تھا، اور ڈاکٹر ارشد بیچارہ چاہتے نہ چاہتے اس بھیانک جرم میں ڈاکٹر فیصل کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ اسے ایک بار شبہ ہوا کہ کہیں یہ سر جس کو میں جوڑ رہا ہوں بدنصیب گورکھن کا ہی تو نہیں۔ اس نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا بھی کہ کہیں گورکھن نے اسے اپنا سر کاٹ کر تو نہیں دے دیا۔ یہ اس نے عذرائے مذاق میں پوچھا تھا، مگر حقیقت میں اس کا مطلب فیصل کے دل کا حال پڑھنا تھا۔ لیکن فیصل بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے ایک شیطانی قہقہ لگا کر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ارشد، کیسی باتیں کرتے ہو تم کہ گورکھن خود اپنا سر کاٹ کے میرے حوالے کر دے۔ مجھے تو افسوس ہے کہ بیچارہ مجھ سے آخری انعام بھی وصول نہ کر سکا۔ ویسے ڈاکٹر فیصل، اس بھیانک قتل کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ سر کاٹ کر لے جانا یہ ایک پراسرار معاملہ ہے، یہ کس طرح حل کرو گے تم؟ فیصل نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، اول تو مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں خواہ دماغ پر زور دے کر ایک ایسے معمے کے حل کرنے کی کوشش کرتا پھروں جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اپنا بہت سارا کام ہے، اتنا اہم، اتنا ضروری کہ مجھے کسی دوسری جگہ مغز کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارشد نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل، مگر پھر بھی اس طرح سوچو کہ اگر واقعی یہ بات سچ نکلی کہ کوئی اور ڈاکٹر ہماری طرح کوئی نیا انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کیا پڑی کہ ان باتوں میں الجھتا پھرے؟ یہ تو ہم ایسے سرپھروں کا کام ہے جو اپنا آرام چھوڑ کر انسانیت کی بھلائی کے لیے صبح و شام کام کر رہے ہیں۔ پھر بھی ڈاکٹر فیصل، پھر بھی اگر کوئی ایسا ڈاکٹر نکل آیا جو لاشیں جوڑ رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ فیصل نے چڑ کر جواب دیا، میں اس کا سر کاٹ ڈالوں گا۔ ڈاکٹر ارشد نے ایک بھرپور قہقہ لگایا اور کہا، ایسی صورت میں تو ہم ایک اور انسان بنانا شروع کر دیں گے۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد دونوں دوست رات کے کھانے کے بعد اگلے روز کے لیے جدا ہو گئے۔ سارا راستہ ڈاکٹر ارشد سوچتا رہا کہ لاش کے زندہ ہونے میں اب صرف 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر واقعی لاش زندہ ہو گئی تو کیا ڈاکٹر فیصل اس سے صرف انسانی بھلائی کا کام ہی لے گا، یا وہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا تخریبی انسان اور ڈاکٹر جیکل تو نہیں بن جائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اس ظلم میں ڈاکٹر ارشد کا بھی ہاتھ ہوگا۔ ڈاکٹر ارشد نے سوچا کہ وہ اس منصوبے پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب بات اتنی آگے نکل چکی تھی کہ ارشد کے واپس پلٹنے یا نہ پلٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ 2 دن بعد کیا ہوگا؟ لاش زندہ ہو سکے گی یا نہیں؟ لاش زندہ ہونے کے بعد کیا تباہی مچائے گی؟ یا انسانیت کے لیے کام کرے گی، بھلائی کے لیے کام کرے گی، یا پھر فیصل کے اپنے مفاد کے لیے؟ ان سارے سوالوں کے جواب کہانی میں آگے چلتے چلتے ہم سب کو مل جائیں گے۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ لے کر کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کہانی کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں فیصل اور ارشد کو پولیس پکڑ لے گی
کیا وہ لاش بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر حوالات کی ہوا کھائیں گے؟ جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں پیار بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔